إن الحمد لله بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی جناب میں توبہ کرتے ہیں. میں اس پاک ذات کی اس کی بے پایہ نعمتوں اور آیات بالغہ پر حمد بیان کرتا ہوں. تعریف اللہ کے لیے ایسی تعریف جو اس کے ظاہر و باطن احسانات پر ہی منحصر نہیں. پھر اللہ کا درود و سلام ہو جب تک کہ صبا چلے اور بارش ہو. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے ہمیں روشن شریعت سے بطور خاص نوازا، جس نے جہانوں کو اپنی بلندی اور رفعت سے معمور کر دیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. آپ نے تہذیب کی ترقی کے نشانات کو روشن کیا اور اس کے منار کو قائم کیا. اے اللہ، درود و سلام بھیج آپ پر، آپ کی آل پر کہ جو مخلوقات میں سیرت کے اعتبار سے چنیدہ اور سب سے پاکیزہ سیرت والے ہیں، ان کے نیک معزز صحابہ پر جو کہ مجد و شرف کے ثریا کی بلندی پر پہنچے ہوئے ہیں، تابعین پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور کبھی نہ ختم ہونے والی پاکیزہ بابرکت سلامتی نازل فرما. اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی دنیا و آخرت کے لیے سب سے بہترین ذخیرہ اور اچھا توشہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں. اگر تم نے تقوی کا توشہ لے کر رحلت نہیں کی اور موت کے بعد تمہاری ملاقات ایسے شخص سے ہوئی جس نے تقوی کا توشہ لیا ہوا ہو، تو تمہیں پشیمانی ہوگی کہ تم اس کی طرح نہیں ہوئے، اور جیسا اس نے ذخیرہ لیا تھا تم نے نہیں لیا. مسلمانوں، صاحبان عقل و خرد پر مخفی نہیں، قدیم اسباب والی تہذیبوں نے اس کی شہادت دی ہے کہ ہماری روشن اسلامی شریعت نے اپنے عدل و رحمت کے نور سے دنیا کے سیاہ نشانات بدل دیے. اس نے اس کے جور مظالم کو مٹا دیا، اس کی دشمنی اور عداوت کے سامنے اپنی تیز دھاردار تلوار کھینچ لی اور مخلوقات میں اپنی خوشکن رحمت اور مکارم کو بو دیا. پتہ چلا کہ یہ وسیع اطراف والی کشادہ شریعت ہے جس کی شاخوں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے. یہ شریعت جامعیت و کمال سے نمایاں ہے اور دین و دنیا کے معاملات میں بندوں کے مصالح کو شامل ہے، اور وہ اس لیے کہ شرعی احکام صرف اللہ تعالیٰ سے اخذ کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور یہ اس محکم دین کے اصولوں میں سے عظیم اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں. مسلمانوں، دین و دنیا دونوں کے مسائل میں ہماری روشن شریعت نفع بخش اصول اور جامع مقاصد سے معمور ہے. اس نے ایسے نصوص، مقاصد، حکم اور قواعد کا احاطہ کیا ہے جنہوں نے کائنات کو عدل، حکمت، آسانی اور رحمت سے بھر دیا ہے. اس نے اجتہاد اور ناگہانی واقعات کے مسائل کا استیعاب و احاطہ کیا ہے، ان کے احکام بیان کیے ہیں، ان کے حلال و حرام کو ان باریک میزان، محکم معیار اور مضبوط اصول کے ذریعے واضح کیا ہے جن پر علماء اسلام اور مجتہدین ملت چلا کیے ہیں، جس کا افراد اور معاشروں تک خیر کو پہنچانے میں اور اجتہادوں اور نئے نئے مسائل کے سلسلے میں حق تک پہنچنے میں بڑا بھاری اثر رہا ہے. یہ جامد شریعت یا پھر بوسیدہ جامد احکام نہیں ہے، بلکہ یہ لچکدار اور تجدد پذیر شریعت ہے. زمانے کے وسائل و آلات اور ان کے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں تجدد سے کام لینے کے خلاف نہیں، تاکہ نئے نتائج اور ایجادات کا ساتھ دیا جا سکے. ثوابت و متغیرات اور قدیم و جدید کے مابین ہم آہنگی پیدا کی جا سکے، کیونکہ تجدید ایک دلکش کلمہ
اور جاذب نظر مفرد ہے، جسے انوکھی عقل اور قائدانہ ملکہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ شرعی حکم کو بیان کرنے کے لیے نصوص سے احکام مستنبط کر سکے، مسائل کو فروعات میں بانٹ سکے، جزیات کو کلیات سے جوڑ سکے، قطعی اصولوں پر فروعات کو نکال سکے، مقاصد کے اعتبار اور فقہی تحصیل کو مضبوط کر سکے۔ ابو داؤد اور حاکم نے صحیح سند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر اس امت میں ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ مسلمانوں، ہماری بلند شریعت میں تجدید کے روشن نشانات اور شاندار ضوابط ہیں، جن میں اہم ترین یہ ہے کہ تجدید شرعی نصوص میں سے کسی نص اور نہ معتبر مقاصد میں سے کسی مقصد کی مخالفت کرے، کیونکہ نصوص کی حفاظت اور مقاصد کی رعایت کے بغیر شریعت کی بقا ممکن نہیں۔ مقاصد وہ اغراض ہیں کہ بندوں کے مصالحے کی خاطر جن کے حصول کے لیے شریعت وضع کی گئی ہے۔ امام طاہر بن عاشور کہتے ہیں، تشریع سے شریعت کا مقصد دنیا کے نظام کی حفاظت اور اس کے اندر لوگوں کے برتاؤ کو اس طریقہ پر منظم کرنا ہے کہ وہ باہم فساد کرنے اور ہلاک ہونے سے بچیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تشریع کا عام مقصد امت کے نظام کی حفاظت اور معاشرے کی درستگی کی پائیداری ہے، اس پر نگران انسان کی پائیداری کے ذریعے۔ اور اس کے اہم ضوابط میں سے یہ ہے کہ تجدید کا یہ کام اہل حل و عقد اور صاحبان رائے اور علم کریں، کیونکہ شرع کی موافقت اور شریعت کے مقاصد ایسے ربانی علماء اور اجتہادی ملکہ اور انوکھی عقلوں والے صاحبان کے محتاج ہیں جو اصول و قواعد کو خوب جانتے ہوں اور چیزوں کو شرع حنیف کے میزان سے تولتے ہوں۔ اور یہ کہ تجدید کا کام فروع، جزیات، وسائل اور تعبیرات وغیرہ میں ہو، اس لیے کہ روشن شریعت کی خصوصیات میں سے لچک، تمام زمانوں اور مکانوں کے لائق ہونا، صورتحال اور متغیرات احوال اور ماحول کی رعایت کرنا ہے، اور یہ شرعاً و عقلاً اس بات کا متقاضی ہے کہ شریعت ان تمام امور کا احاطہ کرے، اور یہ کہ تجدید کسی معتبر شرعی مصلحت کو پورا کرے، متحقق یا راجح فساد کو دور کرے، کیونکہ یہ شریعت دنیاوی و اخروی معاملات میں بندوں کے مصالح و منافع کو پورا کرنے کے لیے آئی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے ان نئے مسائل میں اجتہاد کیا جو ان کے زمانے میں رونما ہوئے اور ان کے لیے مصالح کے حصول پر مبنی معتبر احکام وضع کیے، جیسے اہل حرفت کو ان کے ماتحت چیزوں کا جواب دہ بنانا، دوابین کی تدوین اور مصحف کو جمع کرنا وغیرہ، کیونکہ یہ تمام کام شریعت کی روح اور اس کے مقاصد کی رعایت کے ساتھ آئے۔ اسی سے پتہ چلا کہ تجدید چاہتوں، خواہشات، مرغوبات اور آرا کی بنیاد پر نہیں ہوگی، اور اس کی ضوابط میں سے صحیح مفاہیم و معانی کو ان کی ضد سے الگ کرنا ہے، جو کہ استدلال و استنباط میں سلف صالح کے فہم کی مخالفت کریں اور ان کی تنقیح و تحریر ہے، اور ان میں سے قرآن و سنت سے زیادہ قریب فہم کو راجح قرار دینا ہے۔ اسی طرح اقدار کے مقاصد کو مصالح و مفاسد کے تناظر میں شریعت کی مزان سے دیکھنا ہے، نہ کہ نفسوں کی خواہشات کے مطابق۔ اسی سلسلے میں امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ مسالے جن پر بندے کے حوال قائم ہیں، ان کی حقیقی معرفت صرف ان مسالے کے خالق اور بنانے والے کو ہے، اور ان سے متعلق بندے کی معرفت بعض وجوہ و اطراف سے ہی ہے۔ ان میں سے جتنا اس کے لیے ظاہر ہوتا ہے اس سے زیادہ چھپا رہ جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ کسی معاملے کی تدبیر کرتے ہیں اور وہ معاملہ ان کے لیے بنیادی طور پر مکمل طریقے سے پورا نہیں ہوتا، اور نہ وہ اس کا پھل توڑ پاتے ہیں۔ جب بات ایسی ہی ہے تو اس وجہ کی طرف لوٹنا جسے شارع نے وضع کیا ہے، دراصل مصلحت کے حصول کی وجہ کی طرف لوٹنا ہے۔ مسلمانوں، جہاں تک اختلافی مسائل کی بات ہے تو ضروری ہے کہ ان کے لیے سینے کشادہ کیے جائیں، مخالف پر نکیر کرنے میں جلد بازی نہ کی جائے، اور شریعت میں یہ بات متعین ہے کہ معتبر اختلافی مسائل میں نکیر نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہ فتویٰ زمان و مکان، ظروف و احوال کے اور عادات و اشخاص کے بدلنے سے بدلتا ہے، اور یہ کہ
حاکم کا جو حکم ہے وہ اختلاف کو ختم کرتا ہے۔ مومنوں، ان اہم روشنیوں کو لینے کے بعد ضروری ہے کہ اسلام کی اس روشن تہذیب سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، جو کہ انسانی تخلیق اور بشری مدنیت کا اہم ترین سرچشمہ تھی، اور امت کے قائدین، علماء اور مفکرین کو ثوابت و مسلمات کی حفاظت کے ساتھ دین کے امور کی تجدید کے لیے مشترک مبادی و اصول پر متفق ہونے کی دعوت دی جائے، اور انہیں دعوت دی جائے کہ وہ بعض علاقوں میں موجود کشمکش کے اسباب جیسے ناپسندیدہ تہذب اور مبغوض فرقہ واریت اور اس سے پیدا ہونے والے فتنے، اضطراب، لڑائی اور جھگڑا کو ختم کر کے امت کو فتنوں سے نکالنے، ان کے مشکلات کے علاج اور ابنائے امت کے بہتے خون کو روکنے کے لیے رہنما خطوط یعنی روڈ میپ تیار کریں۔ اسلامی شریعت ہدایت و استقامت، وسطیت و اعتدال، رحمت اور باہمی ہمدردی، امن و استقرار اور خوشحالی و سلامتی کی شریعت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ باتیں رہیں اور ہم مولا سبحانہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہماری امت مسلمہ کو گھات میں پڑے دشمن کے قید سے محفوظ رکھے۔ بلا شبہ میرا رب سننے والا، دعا قبول کرنے والا ہے۔ میں اپنی بات یہ کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی مغفرت طلب کیجئے اور اس کی جناب میں توبہ کیجئے، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے ہمیں بڑی بھرپور نعمتوں سے نوازا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی جلالت شان اور عظمت میں مقدس ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور جہانوں میں رسالت و مقام کے اعتبار سے چنیدہ رسول ہیں۔ اے اللہ، آپ پر، آپ کی آل پر جو کہ آپ کی محبت میں بلندی کو پہنچے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ پر جو کہ التزام و اعتصام کے ساتھ آپ کی سنت کے پیروکار ہیں، تابعین پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں، ان پر جب تک کہ چاند اور سورج باہم گردش کریں اور باقی رہیں، سلامتی و درود نازل فرما۔ اما بعد اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سب کے سب مضبوط کڑے کو تھام لو، فتنوں کی گمراہیوں سے بچو، تم عزت و شوکت کی انتہا کو پہنچ جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، جو الگ ہوا وہ الگ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ امت اسلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان اور اس کی نوازشوں کے شکر میں سے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت ملک، اللہ اس ملک کی حفاظت کرے میں ہمیں نوازا ہے، یعنی شرعی، اخلاقی اور تہذیبی مبادی و اصول جو کہ اس ملک کو قابل تقلید نمونہ اور روشن چراغ بناتے ہیں، جس کی اقدار و روایات اور اخلاق فاضلہ کی حفاظت میں اقتدا کی جاتی ہے، اور یہ چیز ہم تمام پر اس ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کو واجب کرتی ہے، خاص طور سے معاندانہ اشتعال انگیز پروپیگنڈوں کے خلاف، جن کا مقصد اس کی وحدت اور ترقی کو زک پہنچانا ہے۔ یہاں حکمت کے پیرہن میں احسان کی دعوت ہے، یہاں نرمی اور صاف پاکیزہ ترین منہج ہے، یہ منہج حق کے پھل پک گئے ہیں اور بلا شبہ بردباری و علم کا راستہ روشن ہے۔ اس ملک کے حکمرانوں کی نگہداشت اور جوان باحوصلہ نوخیز توفیق یافتہ ولی عہد کی توجہ اور حرص سے اس محفوظ ملک میں تجدید کا کارواں دھمکیوں اور دباؤ کے باوجود رواں دواں ہے، اور دھمکی اور تجدید کو ناکام کرنے کی کوئی بھی کوشش نامراد کوشش ہے، اور اس کا امن و سلامتی اور استقرار پر منفی اثر پڑے گا۔ ہمارا بابرکت ملک سینہ اونچے کیے
سینہ اونچا کیے آگے بڑھتا رہے گا۔ الزامات، افواہیں اور دشمنانہ میڈیائی پروپیگنڈے اس ملک کو اپنے مبادئ و ثوابت کو مضبوط تھامنے سے نہ روک سکیں گے۔ اس سلسلے میں یہ ملک صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ الزامات، افواہیں اور دشمنانہ میڈیائی پروپیگنڈے اس ملک کو اپنے مبادئ و ثوابت کو مضبوط تھامنے سے نہ روک سکیں گے۔ اس سلسلے میں یہ ملک صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ پھر رہنماؤں کی حکمت اور اپنے فرزندوں کے باہمی اتحاد پر اور اللہ کی مرضی سے یہی باطل مزاعم اور ناکام کوششوں کا سامنا کرنے کے لیے کافی ہیں، اور تاریخ اس پر بہتر شاہد ہے۔ اس ملک کو زک پہنچانا 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا ہے۔ یہ ان کا قبلہ، ان کے مناسک کا مقام، ان کی رسالت کا آغوش اور ان کے دلوں کا مرکز محبت ہے، اور یہاں وقار کے ساتھ انصاف، عقل اور حکمت کے موقف و احساسات کی قدر کی جاتی ہے، جو کہ فکری متانت، حق کی نصرت اور حقائق پر اعتماد کو ترجیح دیتے ہیں، اور اٹکل پچو باتوں پر کودنے اور محض افواہوں اور بہتان ترازیوں پر کوئی موقف اپنانے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اور فرمایا، اور عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق لوگ جانتے نہیں۔ سنو، اللہ تم پر رحم کرے، نبی مصطفیٰ رسول مجتبیٰ پر درود و سلام بھیجو، جیسا کہ تمہیں تمہارے رب نے حکم دیا ہے، جو کہ اپنی بلندی میں پروقار ہے۔ اس کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 بار درود بھیجا، اللہ اس پر اس کے بدلے 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاتم النبی، خاتم الرسل ہیں، اللہ ان پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ ان پر ایسے ہی درود و سلام نازل فرما، برکتیں نازل فرما، جیسا تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔ اے اللہ بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب شوکت ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین سے، جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے، تابعین سے اور تبع تابعین سے، اور جو بہتر طریقے سے، درست طریقے سے ان کی پیروی کرے، ان سے اور ہم سے بھی۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ کلمت حق اور دین کی حفاظت فرما اور اسے نصرت سے نواز۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملک میں امن سے نواز۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ہمارے حکمران کو اے اللہ حق کے ساتھ ان کی تائید فرما۔ اے اللہ انہیں اس بات کی توفیق جو تیری منشا اور تیری محبت کے مطابق ہو۔ اے اللہ انہیں اچھے مشیرکار سے نواز، جو انہیں خیر و بھلائی پر ان کی رہنمائی کریں۔ اے اللہ ان کے ولی عہد کو ہر بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اس کی توفیق دے جس میں بندوں کی اور ملک کی بھلائی ہو۔ اے اللہ انہیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ مسجد اقصی کو، اے اللہ مسجد اقصی کو ظالموں کو، غاصبوں کے ہاتھ سے، اے اللہ ظالموں غاصبوں کے ہاتھ سے مسجد اقصی کو نجات دے، پروردگار اللہ نکال ان کے ہاتھ سے۔ اے حی اے قیوم، اے ذل جلال والاکرام، اے اللہ ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما، ان کے احوال درست فرما۔ اے اللہ انہیں متحد کر دے کتاب و سنت کی بنیاد پر۔ اے اللہ، اے اللہ، اے صاحب احسان،
اے اللہ ہم تم سے ہر طرح کے خیر کی اے اللہ تم سے ہم ہر طرح کے خیر کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم تم سے ہر طرح کے خیر کا سوال کرتے ہیں، جلدی میں بھی اور دیر سے بھی. اے اللہ جو بھی خیر ہے اللہ وہ ہم تم سے اس کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ مسلمانوں کے مابین آپس میں محبت ڈال دے. اے اللہ مسلمانوں کو فواحش و منکرات سے بچا، جو ظاہر ہوں یا جو باطن ہوں. اے حی و اے قیوم ہم تمہاری رحمت سے مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تمہیں تیری دعائی دیتے ہیں پروردگار، تیری رحمت کی دعائی دیتے ہیں. اے ذل جلال والاکرام اے اللہ ہمارے لشکروں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے لشکروں کو مدد فرما. اے اللہ ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے سپاہیوں کی مدد کر. اے اللہ اے صاحب جلال و اکرام اے اللہ مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ انہیں غالب کر. اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور ہر تمام مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سے حاقدین کی حقد اور حاسدین کے حسد کو دور فرما. اے اللہ ان کے مکر کو ہم سے دور کر. اے اللہ ان کے ظلم کو ہم سے الگ رکھ. اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے اور تو ہی کارساز ہے. اے اللہ جو بھی مسلمانوں کو اذیت پہنچائے اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہم فقیر ہیں. اے اللہ ہم محتاج ہیں، تو غنی مالدار ہے. اے اللہ تو غنی ہے. اے اللہ ہمیں بارش سے نواز. اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اے اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اے اللہ ہمیں بارش سے نواز. اے اللہ ہم مغفرت طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں. اے اللہ تو ہمارے قبول فرما لے اور ہم پر ہماری توبہ قبول کر لے اور ہماری مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور جو انتقال کر چکے ہیں اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما. اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول سننے والا ہے. اور سب سے آخری دعا ہماری یہ ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے.